السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضری آج کل بڑی کم ہو رہی ہے پہلے گھنٹے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وتزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز وإن رده بطل۔ یہ مسائل پڑھ لیے ہیں تو یہاں بس تھوڑا سا تیزی کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، میرے پیچھے گزر گیا ہے مسئلہ۔ اب غلام اور باندی ان کے نکاح کے بارے میں فرما دیا
کہ غلام اور باندی کا نکاح اگر انہوں نے مولا کی اجازت کے بغیر کیا تو یہ نکاح موقوف ہو جائے گا۔ نکاح موقوف جو ہے وہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ مولا کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ جب مولا کو خبر پہنچ جائے پھر مولا نے اس کو اجازت دے دی تو اب وہ نکاح پکا ہو گیا، اگر مولا نے اجازت نہیں دی تو وہ نکاح ختم ہو گیا۔ اچھا جی، یہی مسئلہ ہے۔ فَإِنْ أَجَازَ الْمَوْلَى جَازَ، اگر مولا نے اجازت دے دی تو جائز ہے۔ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، اگر مولا نے رد کر دیا تو ان کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح فضولی کا نکاح بالکل اسی طرح غلام اور باندی کی طرح ایک فضولی کا نکاح ہوتا ہے۔ فضولی کہتے ہیں کہ اردو کے اندر بھی فضول سے ہے فضولی، یعنی کہ فضول آدمی جس کو کسی نے وکیل نہیں بنایا تھا، نہ لڑکی نے وکیل بنایا نہ لڑکے نے وکیل بنایا۔ اب اس کے متعلق مکمل احکامات تو وہ آگے آئیں گے، لیکن یہاں صرف اس کا صورت مسئلہ سمجھ لیں کہ فضولی بغیر کسی لڑکی کی اجازت کے کسی لڑکے نے اس لڑکی کی طرف سے بن بلایا وکیل بن کے، جیسے کہتے ہیں بن بلایا مہمان۔ اچھا، جس کو کہتے ہیں بن بلایا مہمان۔ اب اسی طرح بن بلایا وکیل سمجھ لیں اس کو، بن بلایا وکیل جس کو کسی نے وکیل نہیں بنایا، اب اس نے ویسے ہی کسی لڑکی کی طرف سے کسی لڑکے کے ساتھ جا کے اس لڑکی کی طرف سے وکیل بن کے نکاح کروا دیا، لڑکی نے اس کو وکیل نہیں بنایا۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اب ظاہر بات ہے اس کا نکاح، یہ تو بات کنفرم ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہوا کیونکہ لڑکی نے اس کو وکیل نہیں بنایا۔ اب پھر اگلا مسئلہ ہے اس کا نکاح نہیں ہوا یا موقوف ہو گیا، یہ دو صورتیں ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کا نکاح جو ہے وہ موقوف ہو گیا، نہ اس کا نکاح ہوا ہے نہ اس کا نکاح نہیں ہوا، بلکہ درمیان میں ہے تو موقوف ہو گیا۔ کل کو اگر اس لڑکی کو خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی نے میری طرف سے وکیل بن کے نکاح کروا دیا ہے، اگر تو وہ لڑکی کہے چلو ٹھیک ہے اب اس نے کروا دیا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر ہی اس نے نکاح کروا دیا، تو میں تو اس نکاح کی اجازت نہیں دیتی، تو فرمایا پھر اس کا نکاح ختم ہو جائے گا ہمارے نزدیک۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل اس کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ فضولی ہے، اس کو کسی نے وکیل ہی نہیں بنایا۔ جب اس کو کسی نے وکیل ہی نہیں بنایا تو وہ اپنی طرف سے ہی فضولی کے سارے تصرفات باطل ہیں، وہ کوئی بھی کرے، بعد میں لڑکی اجازت دے بھی دے، راضی ہو بھی جائے تو فرماتے ہیں ان کا نکاح نہیں ہوا۔ لڑکی کل کو راضی ہو بھی جاتی ہے امام شافعی کے نزدیک تو اس کو دوبارہ اس سے نکاح کرنا پڑے گا، صرف رضا جو ہے وہ نکاح کی دلیل نہیں سمجھی جائے گی، وہ جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ باطل ہو گیا، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے نکاح جو تھا وہ باطل نہیں ہوا، اگر لڑکی نے اجازت دے دی تو وہ نکاح جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ لأن العقد وضع لحکمہ، اس لیے کہ اچھا یہ امام شافعی کی دلیل ہی ہے، لأن العقد اس لیے کہ عقد وضع پایا گیا ہے لحکمہ حکم کی وجہ سے، والفضولی عقد جو ہے فرماتے ہیں یہ تو ایجاب اور قبول کا ہی نام ہے نا، یعنی کہ حکم لڑکی کی طرف سے اجازت ہو وکیل کو، پھر لیکن فضولی جو ہے لا يقدر على اثبات الحکم، اس کو کسی نے وکیل ہی نہیں بنا کیا ہے یا قبول کیا ہے لڑکی کی طرف سے، فرماتے ہیں کہ جب اس کو اجازت ہی نہیں ملی تو وہ اس کا تصرف جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کو کسی نے وکیل بنایا ہی نہیں ہے تو اس کا تصرف لغو ہو جائے گا۔ جب اس کا تصرف لغو ہو گیا تو نکاح درست نہیں ہوا، ایجاب اور قبول ہی نہیں ہوا، جب ایجاب اور قبول ہی نہیں ہوا تو پھر ان کا نکاح بھی منعقد نہیں ہوا امام شافعی کے نزدیک۔ ہماری دلیل ولنا ان رکن تصرف صدر من اہلہ مضافا الی محلہ، کہ یہاں جو فضولی نے نکاح کروایا ہے وہ محل ہے، لڑکی بھی محل ہے لڑکا بھی محل ہے، یہاں جو رکن تصرف کا رکن جو ہے وہ صادر ہوا ہے من اہلہ، اپنے اہل کی طرف سے صادر ہو کر مضافا منصوب ہوا ہے محل کی طرف، یعنی کہ اس نے لڑکی سے ہی نکاح کروایا ہے، جو ساری شرائط پائی جا رہی ہیں پیچھے نکاح کی جو شرائط ہیں، ایجاب و قبول بھی ہے، دو گواہ بھی موجود ہیں، اور لڑکی جو ہے اس کی محرم رشتہ دار بھی نہیں ہے،
تو یہ سارا جو ہے وہ اس کا مہر نکاح کو موقوف بنا کر نافذ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فضولی کے تصرف میں نقصان تو اس وقت ہے جب کل کو جو ہے وہ عورت راضی نہ بھی ہو تو بھی ہم اگر کہتے کہ فضولی کا کیا ہوا عقد درست ہے تو نقصان ہوتا، لیکن یہاں جو ہے ہم فضولی کا کیا ہوا نکاح عورت کی اجازت پر موقوف مانتے ہیں۔ جب عورت کی اجازت پر موقوف ہے، اگر کوئی نقصان کا اندیشہ بھی ہے تو لڑکی جو ہے وہ کل کو قبول ہی نہ کرے۔ جب لڑکی کو پتہ چلے، لڑکی کہے جی بھائی میں نہیں مانتی نکاح کو، تو نکاح اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ذرا آپ کی آواز نہیں صحیح کٹ گئی ہے، دور ہو گئی آپ لوگ۔ ایک منٹ یہاں ایسے رکھیے نا، یہاں تو صحیح ہے۔ آپ کا وہ موبائل یا تو ہل جاتا ہے تو پھر آواز بدل جاتی ہے۔ اچھا جی، ایک ہاں جی، اب آ رہی ہے ٹھیک آواز؟ آپ بہت بہتر ہے، بس ٹھیک ہے الحمد للہ۔ اچھا بہتر ہو گئی آپ، چلیں جی جی۔ بہرحال فرما رہے ہیں کہ فضولی جو ہے وہ صرف عورت کی طرف سے نہیں ہو سکتا، فضولی مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی مرد کی طرف سے کوئی دوسرا مرد جو ہے بن بلایا وکیل بن کے کسی لڑکی سے جا کے اس کا نکاح کروا دے، کل کو جا کے پھر اس کو اپنے اس دوست کو یا جو بھی اس کا ہے اس کو جا کے اطلاع دے بھائی میں نے تیرا نکاح کروا دیا ہے، اگر وہ کہے جی ٹھیک ہے تو یہ نکاح ہو جائے گا، اگر وہ کہے جی نہیں درست، میں مانتے نہیں اس نکاح کو، میں نے کون سا تجھے اجازت دی تھی، میں نے تجھے وکیل ہی نہیں بنایا، تو نے میرا نکاح کیسے کروا دیا، تو اب جو ہے یہ نکاح ختم ہو جائے گا، دوبارہ نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو یہ رعا کا مرجع دونوں ہو سکتا ہے۔ رعا کا مطلب رعا کا مرجع جو ہے وہ لڑکا ہے، ہمارے اگر وہ لڑکا یا لڑکی مت نکاح کر کے نکاح کرنے کے بعد ذرا آواز پھر کٹ گئی آپ کی۔ پھر کٹ رہی ہے، اب تو نہیں کٹنی چاہیے، ایک منٹ۔ موسم ہمارے بس تھوڑا خراب، کبھی ہو جاتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس وجہ سے سگنل پرابلم ہوگی۔ جی جی اب صحیح ہے۔ اصل میں مسلسل بھی زیادہ بولو نا تو پھر آواز کٹ جاتی کبھی، تو تھوڑا تھوڑا جملہ ہو پھر بات صحیح رہتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اچھا جی۔ حتی اذا رأى المصلحۃ فیہ ینفذہ، فرماتے ہیں وہ لڑکی یا لڑکا اگر اس نکاح میں فضولی کے کیے ہوئے نکاح میں کل کو کوئی مصلحت دیکھیں تو ینفذہ، تو وہ اس کو نافذ کر دیں۔ وقد یتراخى حکم العقد عن العقد، فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے حکم العقد، عقد کا حکم، یتراخى کبھی مقدم ہو جاتا ہے، مؤخر ہو جاتا ہے عقد سے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ فضولی نے جو نکاح کیا تھا تو اس وقت یہ موقوف ہو گیا، جب ایجاب اور قبول کیا تھا فضولی نے اس وقت نکاح منعقد نہیں ہوا، بلکہ اس کا حکم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا اس کی اجازت پر۔ کل کو اگر اس نے اجازت دے دی تو وہی نکاح جو موقوف ہوا تھا وہ نکاح درست ہو جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حکم جو ہے وہ کبھی مؤخر ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان فضولی کا کیا ہوا عقد جو ہے، بہرحال ہمارے نزدیک جو ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں کسی کا بھی اختلاف آپ نے نہیں پڑھا فضولی کے کیے ہوئے عقد میں، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ تو حنفیہ کے نزدیک فضولی کا کیا ہوا عقد درست ہے، اجازت پر موقوف ہوگا، جس طرح پیچھے باندی والا مسئلہ ہے اور غلام والا مسئلہ ہے، بغیر مولا کی اجازت پر۔ ہاں جی سمجھ آ گئی؟ ذرا ساری عبارت شروع سے پھر ترجمے کے ساتھ کر لینا ذرا ایک دفعہ پراپر۔ اچھا ٹھیک ہوگا جی، بالکل بہتر ہے۔ قال وتزویج العبد والامۃ
غلام کا نکاح اور باندی کا نکاح بغیر اذن مولاہما، ان دونوں کے مولا کی اجازت کے بغیر موقوف ہو جائے گا۔ فَإِنْ اجاز المولا، اگر مولا نے اجازت دے دی تو یہ نکاح جازہ درست ہو جائے گا۔ وَإِنْ رَدَّهُ، اگر مولا نے اس کو رد کر دیا تو یہ باطل ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح لو زوج رجل امرأة، اگر نکاح کرا دیا کسی مرد نے کسی عورت کا، اگر نکاح کر لیا کسی مرد نے کسی عورت سے بغیر رضاها، نکاح کروا دیا، زوجہ جو ہے یہ نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ یہ وہ متعدی کا صیغہ ہے، نکاح کروا دیا کسی مرد نے، اپنے ساتھ نہیں کروایا، کسی دوسرے کے ساتھ کروایا، چاہے اپنے ساتھ بھی ہو جائے، یہ بھی صورت بن سکتی ہے۔ بغیر رضاها، بغیر اس عورت کی رضامندی کے، یا پھر دوسری صورت ہے او رجلا بغیر رضاها، یا کسی لڑکے نے کسی لڑکے کا نکاح کروا دیا اس لڑکے کی رضامندی کے بغیر۔ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح پیچھے گزر گیا، کذالک کا اسی طرح کا مطلب یہ ہے جس طرح غلام اور باندی والا مسئلہ ہے، یہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ اچھا، وہذا عندنا، یہ مسئلہ ہمارے نزدیک ہے۔ فإن کل عقد، بس بے شک ہر وہ عقد جو صادر ہوا ہے فضولی کی طرف سے، وَلَهُ مُجِیزٌ، اور اس کے لیے کوئی مجیز ہے، ان عقد، اچھا مجیز کیا ہے اس کے بارے میں یہ اگلا مسئلہ بھی آ رہا ہے، اس کے اندر اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں گا مجیز کی۔ تو مجیز کسے کہتے ہیں ابھی یا صرف ترجمہ دیکھیں، اگلے مسئلے میں اس کی وضاحت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نکاح جو صادر ہوا ہے فضولی کی طرف سے، وَلَهُ مُجِیزٌ، اور اس کے لیے کوئی مجیز ہے، ان عقدہ منعقد ہو جائے گا موقوفاً، موقوف ہو کے، علی الاجازت، اجازت پر۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصرفات الفضولی، فضولی کے سارے تصرفات، کلھا، سارے کے سارے، باطلۃ، باطل ہیں، لأن العقد وضع لحکمہ، اس لیے کہ عقد واضح کیا گیا ہے حکم کی وجہ سے، یہاں حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، لڑکی کی اجازت نہیں ہے، فضولی کو کسی کی اجازت شامل نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ عقد باطل ہے۔ والفضولی لا يقدر على اثبات الحکم، اور فضولی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس حکم کو ثابت کر دے، کیونکہ فضولی صرف اپنے اوپر تو نکاح کو ثابت کر سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، کسی اور پر نافذ نہیں کر سکتا اجازت کے بغیر۔ تو پس فتلغوا، پس فضولی کا قول جو ہے وہ لغو ہو جائے گا امام شافعی کے نزدیک۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الرکن تصرف، بے شک تصرف کا رکن جو ہے، صدر من اہلہ، یہ صادر ہوا ہے اپنے اہل سے، منصوب ہو کر الی محلہ، اپنے محل کی طرف۔ ولا ضرر فی انعقادہ، پس کوئی نقصان نہیں ہے اس نکاح کو نافذ کرنے میں، فینعقد موقوفا، پس منعقد ہو جائے گا موقوف ہو کر، حتی اذا، پس یہاں تک کہ اگر دیکھے وہ، موقوف علیہ اس کا ترجمہ کر لے، اگر وہ موقوف علیہ دیکھے مصلحتاً، کسی مصلحت کو، ینفذہ، تو وہ نافذ کر دے۔ وقد یتراخا، کبھی مؤخر ہو جاتا ہے، حکم العقد، نکاح کا حکم، عن العقد، نکاح سے جو ہے وہ حکم مؤخر ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اس میں جو ہے انہوں نے کہا ہے جی فضولی کا نکاح اگر مجید ہوگا تو ہی منعقد ہوگا، اگر مجید نہیں ہوگا تو فضولی کا کیا ہوا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس کو تھوڑا سمجھ لے، مجیز کسے کہتے ہیں؟ مجیز کہتے ہیں کہ فضولی نے عقد کیا، جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے نا، لڑکا اور لڑکی نے ایجاب و قبول کیا، تو اب جو ہے وہ نکاح آگے ہوا تو منعقد ہوگا۔ اب ایسا مجیز آگے کوئی اجازت دینے والا، لفظی ترجمہ جو ہے وہ اس کی اجازت دینے والا، یعنی کہ فضولی نے کسی لڑکی کی طرف سے کسی لڑکے کو جا کر یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح جو ہے وہ تمہارے ساتھ کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ اب اس نے قبول کرنا، یہ قبول کرنا اس کو اجازت دینا، یعنی کہ اگر وہ کہہ دے جی قبول ہے تو اب یہ مسئلہ ہے، اگر وہ کہہ دے جی قبول نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، پھر چونکہ ایجاب قبول نہیں پایا گیا، یعنی کہ اس کو کوئی اجازت دینے والا نہیں ہے، فضولی کی طرف سے صرف ایجاب پایا گیا، قبول نہیں پایا گیا، تو اس لیے فرمانے والا نہیں ہے تو یہ نکاح بھی درست نہیں ہے۔ کل کو چاہے وہ لڑکی اور لڑکا راضی بھی ہو جائیں تو بھی وہ نکاح درست نہیں ہوگا، ان کو نئے سرے سے نکاح کرانا پڑے گا، کیونکہ اس کی اجازت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اسی مسئلے کے اوپر اگلے دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اسی مسئلے کے اوپر۔ قال ومن قال اشهد انی قد تزوجت فلانۃ فبلغها الخبر فاجازت فهو باطل، اب یہ وہی مسئلہ آ گیا، اگر کسی مرد نے دو گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ تزوجت، میں نے نکاح کروا دیا، فلانۃ، فلاں عورت کا، کسی لڑکے سے کہا کہ تمہارے ساتھ نکاح کروا دیا، تو اب فبلغ، اب وہ لڑکے نے آگے سے یہ نہیں کہا مجھے قبول ہے، لڑکے نے اجازت نہیں دی، مجیز نہیں ہے،
لڑکے نے یہ نہیں کہا مجھے قبول ہے، لڑکا خاموش رہا. فرماتے ہیں فبلغها الخبر، پھر لڑکی کے پاس خبر پہنچی، فاجازت، پھر لڑکی نے اجازت دے دی، فهو باطل، یہ نکاح باطل ہے. فان قال، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہا دوسرے آدمی نے اشہدو، تم گواہ رہو، انی زوجتها، میں نے نکاح کروا دیا ہاں اس عورت کا، منہ اس سے، فبلغ الخبر، اچھا فبلغ الخبر فاجازت، پھر اس نے اجازت دے دی، اس کو خبر پہنچی، تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے. اچھا دوسرے مسئلے کے اندر مجیز موجود ہے. کسی نے کہا کہ گواہ رہو تم، انی زوجتها، میں نے نکاح کروا دیا اس عورت کا اس سے، فبلغها الخبر، پھر اس کو خبر پہنچی، فاجازت، پھر اس نے اجازت دے دی، تو فرماتے ہیں کہ جازہ، یہ نکاح جو ہے یہ جائز ہے. اسی طرح ان كانت المرأة التي قالت جميع ذلك، اچھا یہ کون فرما رہے ہیں کن کے ہاں جائز ہے؟ جی کس کے ہاں جائز ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ کیا فرما رہے ہیں، کس کے ہاں جائز بتا رہے ہیں؟ امام شافعی کے ہاں تو فضولی کا عقد ہے ہی باطل. ہمارے ہاں فضولی کا عقد جو بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہاں ہی ہے. ہمارے ہاں اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجیز موجود ہے تو نکاح جائز ہے، اگر مجیز موجود نہیں ہے تو نکاح جائز نہیں ہے. مجیر کی آپ نے جو یہ بتائی ہے فرق ہے تشریح، دونوں مسئلوں کا. مجیر کی تو یہ ہاں بتائیے جی نا ہاں آپ جی. نے کہ مجیر تو وہ ہے کہ جس کو نکاح کا پیغام پہنچا ہے، جس سے نکاح ہونا ہے وہی مجیر ہوا نا. نہیں یہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ دو لڑکے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، 4 آدمی ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک دلہا تھا، 2 گواہ تھے، ایک فضولی تھا، کسی لڑکی کی طرف سے اجازت اس کو نہیں ملی تھی، لڑکی کی طرف سے وہ آیا ہوا تھا بن بلایا وکیل، اور بن بلائے وکیل نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تم سے فلاں بنت فلاں کا نکاح کروا رہا ہوں ان 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو میں نے کروا دیا. اس نے کہا یہ کروا دیا، تو اب اس لڑکے نے کوئی اجازت نہیں دی، دلہا جو تھا وہ خاموش رہا، اس نے اجازت نہیں دی، اس نے قبول نہیں کیا، تو اب یہ مجیز نہیں ہے. تو کل کو اگر وہ لڑکی کے پاس جا کر اس کو خبر پہنچتی ہے تو لڑکی اجازت دے بھی دے تو یہ صرف ایجاب پایا گیا، قبول نہیں پایا گیا، لڑکے کی طرف سے کوئی اجازت دینے والا نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ نکاح درست نہیں ہے. اگر اس لڑکے نے قبول کر لیا، لڑکے نے کہا میں نے نکاح کروا دیا تم سے، اس دلہے نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، اب اگر اس لڑکی کو پہنچتی ہے خبر، اب چونکہ اس میں مجیز موجود ہے، اس نکاح کی اجازت دینے والا وہ موجود ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب اگر لڑکی ہاں کر دیتی ہے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا. جی میرا یہی سوال تھا کہ جو دولہا ہے وہ مجیز ہے نا، اگر وہ اجازت دے دے. ہاں جی اگر وہ اجازت دے دے تو مجیز ہے. تو اگر نہیں دیتا تب بھی اس اچھا کو تب اس کو مجیز نہیں کہتے. تو اس کو کہتے ہیں نا اجازت دینے والے کو، اب تو اس نے اجازت ہی نہیں دی، اب وہ مجیز کیسے ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، صرف یہ میں نے دلہا مجیز اس وجہ سے نہیں کہا کیونکہ آگے جا کے مسئلہ تبدیل ہو جائے گا، آگے جی جا کے مسئلہ ٹھیک ہو گیا. اس طرح تبدیل ہوگا کہ دلہا بھی مجلس میں موجود نہیں تھا، دلہن بھی مجلس میں موجود نہیں تھی، دلہا بھی مجلس میں موجود نہیں تھا. اب لڑکے نے کہا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں سے کر دیا. مجلس کے اندر ٹوٹل 4 آدمی ہی موجود تھے، مجلس کے اندر ٹوٹل کتنے آدمی موجود تھے اس کی تفصیل انشاءاللہ ایسا ایسا سمجھ آتی جائے گی آگے جا کے. لیکن یہ یہاں میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ مجلس کے اندر نہ دلہا موجود تھا نہ دلہن موجود تھی، 4 آدمی تھے، 2 گواہ تھے، ایک لڑکی کی طرف سے فضولی تھا، ایک لڑکے کی طرف سے فضولی تھا. اب لڑکی کی طرف سے جو فضولی تھا اس نے کہا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح فلاں بنت فلاں بن فلاں سے کر دیا، کیا تمہیں قبول ہے؟ اب اس مجلس میں جو دلہا نہیں موجود ہے لیکن اس مجلس میں جو چوتھا آدمی موجود ہے، اگر اس نے گواہی اس نے کہہ دیا جی مجھے قبول ہے، اگر اس نے اجازت دے دی تو پھر بھی یہ نکاح موقوف ہو جائے گا، لیکن پھر یہ نکاح لڑکی کے اوپر بھی موقوف ہوگا اور لڑکے کے اوپر بھی موقوف ہوگا. پہلے لڑکی کے پاس ان میں سے کسی نے بھی انکار کر دیا تو نکاح ختم ہو جائے گا. اگر لڑکی کے پاس خبر پہنچی، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، پھر لڑکے کے پاس خبر پہنچی، اس نے بھی کہا مجھے قبول ہے، اب دونوں کے پاس خبر پہنچی تو اب یہ نکاح درست ہو جائے گا.
یہ مجیز یہاں اب دلہا نہیں ہے، اب یہاں مجیز جو ہے اجازت دینے والا وہ ایک چوتھا آدمی ہے جو یعنی کہ اچھا اس میں انہوں نے مجیز کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، مجیز کا لفظ آدمی نکاح کے اندر وکیل بھی ہو سکتا ہے اصیل بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں فضولی کے مسئلے میں ایسا آدمی نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی لڑکی کی طرف سے بھی فضولی بن جائے اور لڑکے کی طرف سے بھی فضولی بن جائے، تو اس لیے انہوں نے مجیز کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ایک لڑکی کی طرف سے بھی فضولی بن سکتا ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی فضولی بن سکتا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مجیز کا ہونا ضروری ہے۔ فضولی اگر دلہا بھی نہیں ہے دلہن بھی نہیں ہے تو پھر مجلس کے اندر کم از کم 4 آدمیوں کا موجود ہونا ضروری ہے، 2 گواہ ہوں گے، ایک لڑکی کی طرف سے فضولی ہوگا، ایک لڑکے کی طرف سے فضولی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 آدمی ہوں ان میں سے 2 گواہ بن جائیں، ایک جو آدمی ہے وہ لڑکی کی طرف سے بھی فضولی بن جائے اور لڑکے کی طرف سے بھی فضولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ مجیز کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ بات جو ہے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ایک ہی آدمی دونوں کی طرف سے فضولی بن جائے، اس کی وضاحت انشاءاللہ جو ہے وہ آگے آئے گی، تو یہی مسئلہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، اگر اس کا نکاح ہو جائے گا تو نکاح درست نہیں ہوگا۔ پہلے صورت میں مجیز موجود نہیں ہے اس لیے فرماتے ہیں نکاح باطل ہے، دوسری صورت میں مجیز موجود ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ نکاح ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَتْ جَمِيعَ ذَلِكَ، اسی طرح اگر عورت کہا اس نے، اسی طرح یہ سارا مسئلہ عورت کے متعلق بھی ہے، یعنی کہ مرد کے متعلق بھی اور عورت کے پہلی کون سی صورت تھی جس میں وہ نہیں ہے، مجیز موجود نہیں ہے، آپ نے کون سی بتائی؟ پہلی صورت یہی تھی کہ 3 آدمی موجود تھے مجلس میں، 3 آدمی اچھا یہ پہلی صورت، اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں انشاءاللہ اب سمجھ آئے گی، جو میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے نا کہ 3 آدمی موجود ہوں گے مجلس میں تو نکاح درست نہیں ہوگا، اگر 4 آدمی موجود ہوں گے 2 گواہ بن جائیں گے، ایک لڑکی کی طرف سے وہ بن جائے گا، ایک لڑکے کی طرف سے بن جائے گا، پھر نکاح درست ہو جائے گا۔ اب پہلے مسئلے میں غور کریں، پہلے مسئلے میں ترجمے کے اوپر غور کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا، اب آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ ومن قال، جس شخص نے کہا اشہدو، تم 2 بندے گواہ رہو، انی قد تزوجت، میں نے نکاح کروا دیا، اس میں تیسرے بندے کا 2 گواہ ہیں اور ایک وہ نکاح کرنے والا موجود ہے، چوتھے بندے کا ذکر بیچ میں ہے، صرف 3 بندے موجود ہیں مجلس کے اندر، ایک نکاح کرنے والا ہے، وہ لڑکی کی طرف سے بھی وکیل ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی فضولی ہے، اب وہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو ہے نکاح اجازت، پھر ان دونوں نے اجازت دے دی، فبطل، تو یہ نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر یہی مسئلہ ان قال الاخر، ایک دوسرے آدمی بھی موجود تھا، 2 گواہ تھے اور ایک وہ نکاح کرنے والا تھا اور ایک دوسرا آدمی موجود تھا، فرمایا کہ اب اس دوسرے آدمی کی موجودگی میں کہا کہ نکاح کروا دیا میں نے اس آدمی کا اس سے، تو یہاں انہوں نے لکھا نہیں ہوا لیکن اس کا قبول کرنا ضروری ہے، فبلغ الخبر، پھر اس آدمی کو بھی خبر پہنچی، تو فرماتے ہیں کہ معذرت سے اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا اوپر سے پڑھتے ہیں، تھوڑا نیچے سے پڑھتے ہیں، پھر آگے پیچھے جا رہے ہیں، خود بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے سمجھنے میں، مکس ہو رہا ہے۔ جب ترجمہ کر رہا تھا میں، جس بندے نے 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہا کہ میں نے نکاح کروا دیا فلاں بنت فلاں کا، فبلغها الخبر، نہیں، پھر اس کو خبر، گزارش تھی کہ وہ جس طرح آپ پہلے ایک دفعہ مسئلہ یا تو بتا دیں تھوڑا سا پڑھ کے، پھر اس کے بعد ترتیب سے ترجمہ کریں تو پھر سمجھ آئے گی نا، یا ترجمہ کر لیں پھر مسئلہ سمجھائیں، آدھا آدھا پڑھیں گے تو پھر تو سمجھ نہیں آئے گی نا، بیچ میں حضرت پتہ نہیں چلے کہاں سے پڑھ رہے ہیں، ایک دم پھر نیچے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ اچھا آپ کو یعنی کہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا بالکل بھی؟ نہیں، وہ آپ کی باتوں سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کو خود نہیں ابھی تک پتہ لگ رہا، معذرت کے ساتھ، آپ وہ پڑھ کے آپ کو ایک دم یاد آتا ہے تو وہ بیچ میں پھر مکس ہو جاتا ہے ہمارا دماغ بھی، مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں ایسی بات مجھے ایسے نہیں ہے، لگ رہا ہے۔ وہ اصل میں نے آپ سے کہا آگے اس کے بارے میں جو ہے اس کو کھول کے مسائل کو بیان کریں گے، آپ سارے مسئلے کو ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی الف سے لے کے یہ تک ابھی مسئلہ نہیں سمجھ آ حضرت، جائے، میں ابھی تو یہ کہہ حضرت رہا ہوں، آپ کی سمجھ بالکل آ رہی ہے، آپ اس طرف فرما رہے ہیں بالکل سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اس کے اوپر تفصیل جو ہے وہ آگے آئے یہ گی۔ اصل میں
یہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ لفظی لفظی ترجمہ ہو فائز بھائی، یہ چاہتے اچھا ہیں. اچھا تو وہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ بس جو مسئلہ ہے وہی، جو لفظ ہے وہی اچھا چلنا والا چاہیے. مسئلہ وہ نہ سمجھا ہے میں تو. جی ہاں، جی تو یہ چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. جی جی یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ لفظی ترجمہ کر دیں اور ساتھ جو ہے تھوڑی سی جو اس کی تشریح ہے. میں تو اگلی عبارات جو ابھی 2 صفحے بعد آئیں گے اس کی میں نے تھوڑی سی آپ کو جھلکی دکھائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلے آگے آئیں گے تاکہ اب بھی کوئی سوال نہ کرے. اچھا جی چلیں جی، لفظی ترجمہ پھر دیکھ لیں. ومن قال اشہدو، جس شخص نے کہا مجھے ناصر صاحب تو نہیں آیا، مجھے لگ رہا ہے آج ابھی تک آیا نہیں ہے. نہیں آیا وہ جی. حضرت وہ میرا خیال میں کل بھی نہیں آئے تھے، تو وہ میرا چلو خیال آج میں پڑھ لیں ان کا پیریڈ بھی آپ ہی پڑھ لیں. نمبر صحیح ہے. کیونکہ 10 منٹ لیٹ روزانہ سبق شروع ہوتا ہے، 20 منٹ میں اب کیا سبق پڑھائیں گے کیا نہیں پڑھائیں گے، اس میں تھوڑی مشقت ہوتی ہے. 20 منٹ میں جو ہے تو بات کھلتی بھی نہیں ہے، تو جو آگے اس کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے. اچھا چلیں جب آ جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. ومن قال اشہدو، جس شخص نے کہا اشہدو تم گواہ رہو، انی بے شک میں نے قد تزوجتو نکاح جو ہے وہ کر لیا، فلانتن فلاں عورت سے. اب یہاں نکاح کر لیا متکلم کا صیغہ ہے، تزوجتو میں نے نکاح کیا فلاں عورت سے. اب عورت کی طرف سے کسی آدمی نے قبول نہیں کیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھے. فبلغها الخبر، پھر اس عورت کو خبر پہنچی. فاجازت، پھر اس عورت نے نکاح کی اجازت دے دی. فہو باطل، تو یہ نکاح باطل ہے، کیونکہ مرد نے کہا تھا تزوجت، میں نے نکاح کیا. اب عورت کی طرف سے کوئی مجیز موجود نہیں تھا. یہاں پہلے مسئلے میں عورت کی طرف سے کوئی مجیز موجود نہیں تھا، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. عورت نے کہا، اچھا سوری میں بھول گیا تو دوبارہ، یہ صرف کتاب کے اوپر. وَإِنْ قَالَ آخَرُ أَشْهِدُوا، حضرت صرف کتاب سے مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایکسپلینیشن نہ کریں، نہ ایسی کوئی پابندی ہے اچھا انشاءاللہ. اس کا وہ الٹ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بتانا مطلب چاہ میں رہا تھا یہ کہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو غلط طریقے سے پڑھا رہے ہیں. کچھ مجھے جو سمجھ نہیں آئی میں نے اس پہ سوال کیا. میری ہاں کوئی عقل مسئلہ ناقص، میری عقل نہیں. ناقص. تزوجت متکلم کا صیغہ ہے، یہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے. عورت نے کہا کہ میں نے فلاں لڑکے سے نکاح کر لیا. اب وہ لڑکے کی طرف سے کوئی مجیز موجود نہیں تھا، جو میں نے پہلے مسئلہ کیا تھا، دلہے کی طرف سے کوئی مجیز موجود نہیں تھا، اجازت دینے والا نہیں تھا. پھر اس کو خبر پہنچی. تو اب یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے ایجاب تو آج ہوا ہے اور قبول کل کو ہو رہا ہے، یعنی کہ اتنا لمبا فاصلہ نہیں نہ ہو سکتا ایجاب اور قبول میں. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح فہو باطل، یہ باطل ہے. وَإِنْ قَالَ الْآخَرُ، اسی طرح اگر کہا دوسرے مرد نے اشہدو انی زوجتها، کہ بے شک گواہ رہو تم، انی میں نے نکاح کروا دیا. زوجتو تزوجتو ان دونوں کے اندر فرق ہے. زوجتو کا معنی نکاح کروانا، تزوجتو کا معنی نکاح کرنا. تو اب یہاں کہا کہ میں نے نکاح کروا دیا فلاں عورت کا اس آدمی سے. فبلغها الخبر، پھر اس آدمی کو یا اس عورت کو خبر پہنچی. یہاں مؤنث کی ضمیر ہے، اس عورت کو خبر پہنچی، لیکن میں نے دونوں ترجمہ کر دیے. اس آدمی کو یا اس عورت کو خبر پہنچی. فاجازت، پھر اس مرد نے یا اس عورت نے اجازت دے دی. تو فرماتے ہیں کہ اب یہ نکاح جائز ہے. وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک منٹ، مجھے ایڈمن صاحب کی کال آ رہی ہے.
چلیں جی، ایڈمن صاحب کی کال آ رہی تھی، وہ دوسری کلاس میں انتظار کر رہی تھی صرف والی، ان کو میں نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے کہ وہ جتنی کتاب پڑھ لی ہے وہ یاد کرے، اس کا امتحان ہوگا، تو اس لیے اس کلاس میں آج میرا سبق نہیں ہے۔ ہاں جی، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی حضرت آواز آ رہی، جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، بول رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ کسی کی بھی جی آواز نہیں حضرت آ رہی۔ جی آواز آپ کی نور اللہ آ بھائی رہی ہے بول حضرت، رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے حضرت۔ چلے میں واپس آ رہا ہوں 1 منٹ میں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ آ گیا اور لیو کر کے جوائن کریں گے، آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی شاہین بھائی السلام علیکم۔ جی آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے آپ کی آواز، شان بھائی کو نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے تو آ رہی ہے آپ لوگوں کی آواز۔ جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی ہمیں بھی آ رہی ہے۔ جی میں کہتا ہوں آپ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ سارے اس کے اندر اللہ والے لوگ ہو، پہنچی ہوئی سرکار ہو، اکثر کوئی پیر ہے تو کوئی مرید ہے۔ اچھا جی، استغفر اس لیے اللہ آپ حضرت۔ کا وقت نہ ضائع نہ ہو۔ بالکل، عقائد نصفیہ کھولیں پھر۔ ہاں جی کھول دیے میں نے تو آپ جی لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، بالکل بھی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ حضرت وہ مولانا ابراہیم صاحب پڑھانا چاہ رہے تھے آگے۔ اچھا تو پھر پڑھایا نہیں؟ وہ آ گئے تو آپ کے آنے سے وہ شاید خفا نہ میں ہو تو گئے۔ نہیں آیا، میں تو ابھی آیا ہوں، میں تو آتا ہی نہیں ہوں، میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں، اس میں اندر ہی موجود ہوتا ہوں، آئی ڈی سے تو نہیں آتا۔ اچھا شاید وہ ایک لاگ ان دوبارہ کر رہے تھے نا، ان کا مسئلہ تھا۔ جی بات کر لے کر نہیں وہ میں تو ان کے جانے کے بعد آیا ہوں، ورنہ یہ وقت عمر ناصر صاحب کا تھا نا یہ۔ نہیں حضرت وہ فرما رہے تھے کہ آج وہ پڑھا لیں گے سبق، اکثر لیٹ ہو جاتے تو وہ ان کو آواز نہیں آ رہی تھی ہماری، تو وہ دوبارہ وہ لاگ ان ہو رہے تھے نا، اس لیے۔ اچھا اچھا، نہیں وہ تو ادھر قدوری پڑھا رہے ہیں۔ نہیں ان کے صرف کا سبق تھا، تو شاید وہ فرما رہے تھے کہ وہ آج ان کو ٹیسٹ دیا ہوا ہے اس طرح اچھا کچھ۔ اچھا ہاں بالکل، وہ ٹیسٹ دیا ہوا تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان کو تیاری کروانی ہے تو پھر آپ کلاس میں بیٹھ کے کروائیں، یہ تو چونکہ موجود نہیں ہوتے کہ جو تیاری جیسے مدرسے میں ہوتا ہے، ہم کہہ دیا بچوں کو کہ تیاری کر لو تو وہ کرتے رہتے ہیں تیاری، یہاں تو سارے حضرات مصروف ہوتے ہیں، اگر استاد نہ ہو تو پھر بکھر جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ ان کو تیاری کرنی ہے تو آپ کلاس میں موجود ہو پھر تیاری کریں وہ، اور ورنہ انہوں نے تیاری ویاری نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہی میں کہہ رہا تھا،
اور مولانا ناصر صاحب نے کہا میں نہیں پڑھاتا تو آپ لوگ پڑھا لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے تو واللہ عالم شاید ان کا سنن کے جانے کے بعد آیا. جی حضرت مولانا سب بیمار ہے؟ نہیں بیمار تو نہیں, ایسے شاید جن کی ایک کلاس پڑھائی ہے انہوں نے. کبھی کبھی ناراض تو نہیں ہو گئے ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ناراض نہیں. اس سال اساتذہ کرام کی چھٹیوں میں آپ لوگوں نے واضح فرق دیکھا ہوگا کہ چھٹیاں زیادہ پائی جا رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا اکثر اساتذہ کی طرف سے. اس کی بھی کوئی وجہ اور علت ہی ہے یا ہوگی. اچھا جی کہاں چلا گیا؟ ولا يشترط في الامام ان يكون معصوما لما مر من الليل چلیں یہاں سے دوبارہ ہی پڑھتے ہیں. على امامة ابي بکر. آگے دلیل سے تھا ویسے. چلیں اور کریں کہ امام کے اندر یہ شرط نہیں لگائی جائے کہ وہ معصوم ہو. جیسے کہ دلیل میں سے گزر گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت پر. کیا دلیل گزری پیچھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت ان کا معصوم ہو وہ چاہے, لیکن ان کا معصوم ہونا یقینی چیز نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں معصوم ہونا یہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ سب کے ان سے غلطی یا گناہ صادر نہیں ہو سکتا, یہ کہیں نہیں, یہ کہیں قطعی طور پر ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت سے کبیرہ اور صغیرہ کا بھی ثبوت ملتا ہے. بے شمار واقعات آپ لوگوں کی نظروں سے گزرے ہیں. اچھا جی وَأَيْضًا الْإِشْتِرَاطُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ, یہ وہی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہم صحابہ کو معصوم ہونے کی شرط لگائیں تو کسی بھی چیز کی شرط کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی, اور اگر ہم شرط نہ لگائیں تو پھر کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. واحتج المخالف بقوله تعالی, مخالف نے اللہ تعالیٰ کے قول سے دلیل پکڑی ہے. کیا دلیل پکڑی ہے؟ لا ينال عهد الظالمين. کس بات پہ دلیل پکڑی ہے بھائی؟ پیچھے بات کسی چل رہی, شیعوں کی بات چل رہی ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں امام کا معصوم ہونا ضروری ہے. ہم نے کہا معصوم ہونا ضروری نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. کیا قول ہے؟ لا ينال عهد الظالمين. میرا جو عہد ہے وہ عہد سے مراد ہے امامت کا عہد. عہد سے مراد ہے امامت کا وعدہ, امامت کا عہد, امامت کا اقرار. یہ ظالموں کو نہیں حاصل ہوگا, ظالموں کو نہیں شامل ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا. اچھا اگلی بات کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہے. جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہے. جو معصوم ہے وہ تو معصوم ہے, جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہے. اور ظالم امامت کا اہل ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے, غیر معصوم شخص امام نہیں ہو سکتا. مقصد اس بات سے ان بدبختوں کا کیا ہے؟ مقصد ان بدبختوں کا اس بات سے اس بات کو اس دلیل سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم قرار دینا ہے, صدیق اکبر کو معاذ اللہ. جب وہ ظالم ان کو قرار دے دیں گے تو امامت کے وہ اہل بھی نہیں رہیں گے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے انہوں نے یہ کہا معصوم ہونا ضروری ہے. اور معصوم بھی کس کو کہیں گے؟ جو غیر معصوم ہے. چلو معصوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, گنہگار بھی نہیں ہے, لیکن معصوم جو نہیں ہوگا ان کے نزدیک وہ ظالم ہوگا. سر یہ حضرت یہ اہل تشیع فرما رہے, اہل تشیع کا ہے دلیل؟
ہاں اہل تشیع کہہ رہے ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں مصنف نے کیا جواب دیا۔ بھائی آپ کی یہ بات ہی غلط ہے کہ جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہے۔ جو معصوم ہے وہ تو معصوم ہے، جو معصوم نہیں ہے وہ اس کا ظالم ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا گناہ کرے جس سے اس کا عدل انصاف ختم ہو جائے اور وہ توبہ بھی نہ کرے، نہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی اصلاح کرے، ایسا بھی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں ظالم۔ تو جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہوگا، یہ آپ کی بات غلط ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہے کہ جو معصوم نہ ہو لیکن ظالم بھی نہ ہو۔ تو یہ بات آپ کا یہ کلیہ، یہ کہنا، یہ قاعدہ، یہ دلیل کہ جو معصوم نہیں ہے وہ ظالم ہوگا، یہ ٹھیک نہیں۔ ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اسے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، درست کر لیا، اب وہ ظالم رہا ہے؟ بتائیں بھائی، وہ ظالم نہیں رہا۔ اور دوسری بات ہے لا ینال عہد الظالم، جو عہد ہے نا، عہد سے مراد عہد امامت نہیں ہے بلکہ عہد نبوت ہے۔ تو آپ نے آیت ہی غلط پکڑی ہے، جس سے آپ نے دلیل پکڑی ہے وہ دلیل ہی غلط ہے آپ کی۔ یعنی یہ آیت انبیاء کے بارے میں کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ نبوت سے نہیں نوازتے۔ حقیقت العصمت اللہ یخلق اللہ تعالیٰ فی العبد الذنب مع بقاء قدرتی و اختیارہ۔ عصمت کی حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر گناہ ہی پیدا نہ کرے، گناہ ہی پیدا نہ کرے، مع بقاء قدرتی، اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود۔ اچھا جی، وہذا معنی قولہ، یہی ان کے قول کا معنی ہے۔ کون سا؟ ہی لطف من اللہ تعالی یحمل علی فعل الخیر ویزجر عن الشر مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء۔ یہ اہل تشیع کے نزدیک عصمت کی تعریف ہے جو مصنف نے کی، ہی لطف من اللہ تعالی، کہ عصمت اللہ کی جانب سے ایک لطف ہے، یعنی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے حاصل ہونے والی۔ کون سی، کیسی طاقت ہے؟ یحملہ علی فعل الخیر، جو بندے کو اچھے کام پر ابھارتی ہے، ٹھیک ہے، اور ویزجرہ عن الشر، اور برائی سے اس کو روکتی ہے۔ بس یہی پیچھے جانا ہے۔ اچھا یہ ان کے نزدیک تعریف ہے۔ یہ جو تعریف کی ہے نا، یہ تعریف قدرت کے اور بندے کے اختیار کے خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے، اس کے منافی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ یہ جو طاقت اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو اس کے باوجود بھی اس بندے کا اختیار اور قدرت باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے رہے ہیں، خیر کی توفیق دے رہے ہیں، تو کیا مطلب برائی کی طاقت اس کے اندر سے ختم ہو گئی؟ اچھا حضرت، ایک میرے ذہن میں بھی بات آ رہی ہے۔ میں لیتا ہوں آپ کا سوال، چل ٹھیک۔ یہ تھوڑا سا یہ کر دوں میں بات پوری۔ تو اس کے اندر قوت ختم ہوگی؟ نہیں ختم ہوئی، وہ باقی رہتی ہے۔ اختیار ختم ہو گیا گناہ کرنے کا؟ نہیں ختم ہوا بھائی، باقی ہے۔ بھائی یہ اس لیے باقی ہے کہ تبھی تو بندہ آزمائش کے اندر آئے گا۔ یعنی عصمت یہ بندے کو مل جائے
تو یہ مطلب نہیں کہ اس کی طرف گناہ آئے گا نہیں، وہ گناہ کی طرف جائے گا نہیں، اس کے اندر گناہ کی طاقت نہیں رہی، یعنی کہ گناہ سے بچنے کی یعنی گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں رہی، نیکی سے ہٹنے کا اختیار نہیں رہا اس کے پاس، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ورنہ اگر جس بندے کے اندر عصمت آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے وہ تو مکلف ہی نہیں رہا۔ بندہ مکلف کب بنے گا؟ جب وہ اختیاری ہوگا۔ جب اس کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو وہ مکلف نہیں۔ ایک شخص دیکھ نہیں سکتا، اسے کہا جائے نہ دیکھ، تو بتائیں بھائی، بتائیں وہ آپ کے اس امر کا مکلف ہوگا؟ نہیں جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، اختیار ہے اس کے اندر، باقی ابھی ہاں اختیار ہے اس کے اندر۔ اچھا فرشتوں میں اختیار نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اس لیے وہ ابتلا کے اندر نہیں ہے، آزمائش میں نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی یعنی عصمت کئی طرح سے ہو سکتی ہے نا، جیسے بچے میں بھی عصمت ہے، فرشتے میں بھی ہے، نبی میں بھی ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو عصمت کا کسے کہتے ہیں؟ ہمارے جو امام ہے عقیدے کے اندر، ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی یہی تعریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو عصمت ہے نا، یہ بندے کے مکلف ہونے کو نہیں ختم کرتی، بندہ مکلف رہتا ہے، شریع احکامات کا، پابندیوں کا مکلف رہتا ہے، قدرت اور اختیار اس کے پاس باقی رہتا ہے، یہی شرط ہے، تبھی تو مکلف ہوگا۔ لا تزيل المحنة وبهذا يظهر فساد قول من قال، فساد قول من قال، کہہ رہے اسی سے، اس بات سے اس شخص کا قول کا فاسد ہونا ظاہر ہو گیا جس نے کہا انہا خاصیت فی نفس الشخص او فی بدنہ یمتنع بسببها صدور الذنب عنہ، کہ کیا تعریف کی انہوں نے؟ عصمت انسان کے نفس میں یا اس کے بدن میں ایک خاص قسم کی کیا ہے، ایک خاصیت ہے، یمتنع بسببها، اس خاصیت کی وجہ سے بندہ رکتا ہے گناہوں کے صادر ہونے سے، یعنی اس خاصیت کی وجہ سے بندے سے گناہوں کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو بھائی ہم نے تو پیچھے پوری بات کر دی، اب آگے پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں اولو کان ذنب ممتنعا، اگر گناہ ممتنع ہے یعنی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے اسے، لما صح تکلیفہ بترک الذنب، تو پھر گناہ چھوڑنے کا مکلف بنانا کیسے صحیح ہے اس کو؟ ولما کان مصابا علیہ، اور گناہ چھوڑنے پر اس کو ثواب ملنا یہ بھی نہیں بنتا پھر۔ تو پتہ یہ چلا کہ عصمت سے انسان مکلف رہتا ہے، اس کو دونوں چیزوں پر قدرت حاصل رہتی ہے۔ اچھا جی جی شیخ زاہد بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، 2 منٹ صبر نہیں ہوتا ہے کیسے؟ ولا ان يكون افضل من اہل زمانہ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امام اپنے زمانے والوں میں سب سے افضل بندہ ہو، سارے آواز لوگوں آ سے رہی ہے افضل میری؟ ہو۔ نہیں، آپ کی آواز ابھی آئی ہے۔ اچھا ابھی آئیے جی۔ جی 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 میں عرض کر رہا ہوں جی، یہ شیعہ یعنی ایک ہی معنی لیتے ہیں، ظلم کے معنی زیادتی یا عصمت کے خلاف، اسی بات کو لیتے ہیں کہ جو ظلم ہے وہ عصمت کے خلاف ہے۔ ہاں جی حالانکہ بالکل۔ قرآن پاک کے اندر نا، یہ میں نے آیت کھولی جی، سورہ کہف کی آیت نمبر 33، کلتا جی جی الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کہ دونوں باغ پھل لاتے تھے اور اس کا تظلم کو معنی کیے ہوئے ہیں، اور کسی طرح کی کمی نہ ان میں ہوتی تھی، یعنی تظلم ظلم کے معنی، کمی کے معنی بھی ہیں، ظلم کمی کرنا بھی، اچھا یعنی جیسے انبیاء کہتے ہیں نا خلاف اولا، یعنی ہلکی سی کمی محسوس کرتے تو اس کو بھی وہ ظلم شمار کرتے تھے اپنے حق کے اندر، جیسے حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو یہاں ظلم کے معنی وہ ظلم نہیں ہے مراد، کمی کرنا ہے مراد یہاں پر انبیاء کے لیے۔ بالکل ہے، یہ معنی بالکل ہے، یہ معنی بالکل ہے۔ اچھا جی، لأن المساوی فی لأن المساوی، بس اب یہی پی جانا، لأن المساوی فی الفضیلۃ، کیونکہ فضیلت میں جو برابر درجے کا ہے، بل المفضول، بلکہ فضیلت میں نچلے درجے کا ہے، اور جو علم اور عمل کے اعتبار سے بھی کم ہو، ربما کان عارف بمصالح الامامتی، بعض مرتبہ وہ امامت کے مصالح کو، مصلحتوں کو، اس کی خرابیوں کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، وَأَقْدَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِمَوَاجِبِهَا، اور بِمَوَاجِبِهَا، اس کے مواجب، یعنی اس کے جو امامت کے جو چیزیں ضروری ہیں، امامت کے جو فرائض ہیں، جو امامت کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو قائم کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی ایک شخص فضیلت کے اندر بڑا ہے، برابر ہے، اور ایک شخص بلکہ کم ہے، علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، لیکن وہ امامت کی مصلحتوں کو اور ان کی خرابیوں کو زیادہ بہتر انداز سے جانتا ہے، اس کو قائم کرنے پر زیادہ قادر ہوتا ہے، خصوصاً اذا کان نصر المفضولی، خاص طور پہ جب کہ جو مفضول شخص ہے، جس کے بارے میں پیچھے بتایا علم اور عمل کے اعتبار سے کم ہے، اس کو مقرر کرنا یہ شر کو زیادہ دور کرتا ہو اور فتنہ کے آثار سے زیادہ دور ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص ان درجات کے اعتبار سے کم ہے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ کم ہے، لیکن اگر ہم اس کو مقرر کریں گے تو اس سے فتنہ بیٹھے گا، ختم ہوگا، اور اسی طرح فتنے کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ دور ہو جائیں گے، وہ ابھریں گے نہیں، وہ مر جائیں گے۔ اس وقت ہم فضیلت کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب یہاں جو انہوں نے کہا نا کہ شیعوں کے نزدیک چونکہ اس کے الٹ ہے معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ افضل ہونا ضروری ہے اپنے زمانے کے لوگوں میں سے، تو وہ مقصد کیا ان کا اس سے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی امامت کو باطل قرار دینا، ناجائز قرار دینا، کیونکہ وہ کہتے ہیں افضل جو ہو، افضلیت جو ہے وہ کہاں سے پتہ چلے گی؟ نص سے معلوم ہو، اور 12 اماموں کے علاوہ کسی کی فضیلت کے بارے میں، افضلیت کے بارے میں کوئی نص نہیں۔ اس پر رد کیا امام شارح نے کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ مفضول کو امام بنانا ہی زیادہ افضل اور زیادہ ضروری ہوتا ہے، ولہذا اسی وجہ سے جعل عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا امامت کو 6 آدمیوں کی شورا کے درمیان، مع القطع بان بعضهم افضل من بعض، اس بات کے یقینی ہونے کے باوجود بھی کہ ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ 6 آدمیوں کی باہم مشاورت کو، باہم شورا کو امامت قرار دیا، پتا تھا تو کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ امام کا اپنے زمانے کے لوگوں میں سے افضل ہونا ضروری نہیں، یہ پتہ چلتا ہے ہمیں حضرت عمر کے قول سے۔ فَإِنْ قِيلَ، بس اگر اعتراض کیا جائے کیسے صحیح ہے، کیسے جائز ہے کہ امامت کو 6 آدمیوں کی شورا میں چھوڑ دیا جائے، مع انہ، حالانکہ اس بات کے باوجود لا يجوز نصب امامین فی زمان واحد، ایک زمانے میں 2 اماموں کا مقرر کرنا جائز نہیں، ایک وقت میں 2 اماموں کا تقرر کرنا جائز نہیں، تو انہوں نے 6 آدمیوں کی شورا کے درمیان میں کیسے چھوڑ دیا؟
بھائی ہم نے کہہ رہے ہیں دیکھیں قلنا غیر الجائز، چلو ہم بھی مان رہے ہیں جائز نہیں ہے دو اماموں کا، لیکن مراد اسے کیا ہے؟ وہ نصب امامین مستقلین، دو ایسے اماموں کا مقرر کرنا جو دونوں مستقل امام ہو، جو دونوں مستقل امام ہو اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اطاعت انفرادی طور پر واجب ہو، انفرادی طور پر واجب ہو، ٹھیک ہے، الگ الگ اطاعت ان کی واجب ہو. کیوں؟ لما، کیونکہ اس میں لازم آئے گا، اس میں کیا؟ من امتثال احکام متضادت، متضاد احکام کو پورا کرنا لازم آئے گا. وہ کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ نہ کرو، تو اب ایک ہی وقت میں انسان دو الگ الگ احکام کو کرنے کا مکلف بن جائے. واما فی الشورى، رہی بات جو شورا کی آپ نے کہی، بھائی شورا جو ہوتی ہے نا، فالکل بمنزلۃ امام واحد، تو شورا ساری کی ساری ایک امام کے درجے میں ہوتی ہے. اور بعض شارحین نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ اسی طرح نہیں تھا صرف شورا کے درمیان میں چھوڑ دیا تھا اور امامت اس وقت تو کوئی نہیں تھی، بلکہ تب تک حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا. اور بعض روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ انصاری سے کہا تو انصار میں سے 50 لوگوں کو لو اور اس گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے، جب تک یہ 6 آدمی اندر ہیں، 6 آدمیوں کی شورا، نہ وہاں کسی کو جانے دینا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو 3 دن سے زیادہ مہلت دینی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ امامت کو 6 آدمیوں کی شورا کے درمیان ہی چھوڑ دیا تھا، ویسے یہ درست نہیں. بس اتنا کافی ہے. جی حضرت جی. اچھا، اب اگلا سبق کس کا ہے؟ ملاسد صاحب کا. اب آپ ہی کا ہے، آپ ہی کروا لیں. اچھا، مولانا بلال صاحب بھی نہیں آئیں گے. اچھا چلے، مجھے صرف 2 منٹ دے میں آیا.
ارسلان بھائی نہیں آ رہے کافی دن سے، خیریت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ حضرت یہ کل والی چل رہی تھی نا، یہ حدیث پڑھ لی تھی، اس کا ترجمہ وغیرہ گیا تھا، ہاں جی، تو مطلب ہو گیا تھا شاید تھوڑا، تو وہ اس میں تھوڑی وضاحت چاہیے تھی کہ لمحہ سے مطلب کیا لیں گے۔ کل میں تو آیا تھا، آپ لوگ بھاگے۔ وہ مغالطہ یہ ہوا کہ آپ نے جب پڑھایا تو اس کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا۔ ایک منٹ، کون سی حدیث ہے؟ یہ آخری حضرت فصل ثانی جو عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن ابن عباس قال رضی اللہ انی احدث قال نفس قال بشیء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمة بابن آدم لمحہ ہے قدرت وللملک تصرف۔ لمة۔ جی سمجھ آ گئی؟ نہیں حضرت مجھے آواز نہیں آئی۔ قدرت، تصرف، ابھارنا۔ اب بھی نہیں آئی؟ وہ تو اعاد کا مطلب تھا نا، اعاد کا مطلب تھا وہ تو، کس کا مطلب؟ میں لمحہ کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی لمحہ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، کل آپ نے بتایا تھا نا کہ اعاد کا مطلب ہوگا لمحے کا ابھارنا۔ معنی میں نے بتایا حظ، ابھارنا، سوری ابھارنا نہیں، سوری، وہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا، اعاد کا مطلب تھا وہ تو کل۔ ہاں یاد کا مطلب تھا۔ لمحہ کا معنی تصرف، قدرت۔ شیطان ایک یعنی انسان ان کے للشیطان لمحہ ایک بابن آدم۔ فرشتے کو بھی انسان پہ تصرف ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ شیطان کا جو تصرف ہے وہ انسان کو ابھارتا ہے ان چیزوں پر، شر پر ابھارتا ہے، حق کے جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ فرشتے کا تصرف کیا ہے؟ خیر کے لیے طرف لاتا ہے اور حق کی تصدیق کی طرف لاتا ہے۔ چلیں آگے۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وسنذكر حديث عمرو بن الأحوص من باب خطبة يوم النحر۔ بس ٹھیک ہے، جی آگے ترجمہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے رہیں گے ہاں
حتیٰ کہ سوال کرتے رہیں گے یہ کس نے پیدا سوال کیا، یہ کس نے کرتے بنایا، یہ رہیں گے کیسے چیز بنی، یہ کیا ہوا، تو جی سوالات لوگوں کے چلتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ بھی سوال کہ آ جائے گا کیا یہ بھی سوال آ جائے گا. اب پہلے تو یہ ہوگا نا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہاں چیز ہے، یہ اس کو اللہ تو نے وہ بنایا، اس کہیں کو اللہ گے نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا. جی 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 پھر وہ کہیں گے کہ جب اللہ کو کس نے بنایا. ہاں فَإِذَا قَالُوا تو وہ اگر کہیں گے ایسا تو آپ ان سے کہیں کہ اللہ احد، قولوا اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، کہ اللہ الصمد سے کیا ہوا حضرت؟ اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوئے نہ پیدا کیے گئے، نہ پیدا کرتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد نہ اس نے پیدا جی کیا ہے، ولم یولد نہ وہ پیدا کیے گئے. جی ہاں ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے جیسا کوئی کفو نہیں ہے. پھر 3 مرتبہ تھوکے الٹے سائڈ پہ، اور شیطان سے دور رہنے سے، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. یہ خیالات ذہن میں آئے تو اس کا پیچھے بھی بتایا گیا یہ وسوسہ اگر احمد پیدا اللہ ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ وسوسہ شیطان کی جانب سے ہو سکتا ہے. قلت فين سمجھیے الصحنين؟ بات کو، یہ وسوسہ صرف شیطان کی جانب سے ہو سکتا ہے. اور شیطان کو بھگانے کا کیا طریقہ ہے، شیطان کی وساوس سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، پچھلی احادیث کے اندر بھی گزرا ہے. جی آگے چلیں. پڑھیں گے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اور کوئی پڑھنا. جی جی شیخ عبداللہ پڑھیں. الفصل الثالث. عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء، هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله عز وجل. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ چپ نہیں رہتے، وہ پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بنائی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ کی، نہیں سب کچھ اللہ کی. ہاں یہ تساءلون، ٹھیک ہے چلیں. یبرہا یہ ازالہ کے معنی میں ہے. ما بریہا ما فتیہ ما دام ولی سریہ فرق اقسام میں سے. جی جی کیا لا مطلب ہے یزال سمجھ نہیں آئی. وہی مراد ہے پچھلی حدیث یہ والا زال ہی. کے معنی میں ہے یبرہا، ہمیشہ کا معنی دے گا. یہ پچھلی حدیث مبارکہ میں گزرا نا، لا یزال الناس یتساءلون. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ مطلب یہ چلیں اور وہی بات یہ پچھلی والی بخاری بات. کا ہے. جی یہ بخاری کا ہے. اور مسلم کی جو حدیث ہے قال اللہ عز وجل ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل. تو دوسری مسلم کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان امتک، کہ تمہاری امت میں ہمیشہ پوچھتے رہیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا چیز ہے، یہ کس نے بنائی، یہ کس نے بنائی. حتی یقولوا هذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ عز وجل. پھر وہ پوچھتے ہیں آخر میں آ کے کہ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. چلیں جی آگے. وعن عثمان بن ابي عاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءاتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهبه الله عني رواه مسلم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شیطان جو ہے نا میرے اور میری نماز کے درمیان میں آتا ہے، تو مطلب بلا دیتا ہے کبھی کتنی نمازیں ہو گئی، کتنی رکعتیں ہو گئی یا کتنی، یا وبین قراءتی، تو وہ پڑھی بھی گئی سورت یا نہیں پڑھی گئی، یا فاتحہ پڑھا یا نہیں پڑھا، تو وہ میرے ذہن میں وہ خراب کرتا ہے میرے ذہن کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شیطان، ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، اس کا نام خنزب ہے یا اس کو خنزب کہتے ہیں۔ فإذا احسستہ، تو آپ نے جب اس کا احساس ہو، فتعوذ باللہ منہ، تو اللہ سے اس کی پناہ چاہو، اور 3 مرتبہ اپنے الٹے ہاتھ پر تھوکو۔ تو فرمایا کہ میں نے کیا ایسا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ ہاں اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق وہ پڑھنا، پھر میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وعن قاسم بن محمد ان رجلا سأله فقال انی اہم فی صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال لهم في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تتصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي، رواہ مالک۔ یہ اور حضرت القاسم بن محمد وعن القاسم بن محمد ان رجلا سألہ، یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال انی اہم، ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، ہاں ایک آدمی نے، ہاں نہیں ایک آدمی نے ان سے پوچھا نا، قاسم بن محمد سے، جی جی، ٹھیک ہے۔ فقال انی اہم فی صلاتی، کہ مجھے انی اہم فی صلاتی، مجھے وہم ہوتا ہے کیا مراد ہے؟ وہم میں، وہم ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے میری نماز میں، تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ذالک علیہ، فیکثر ذالک علیہ فی صلاتی، نہیں فیکثر نہیں ہے، فیکبر ذالک علیہ، ہاں سا ہے میرے پاس میں، پتہ نہیں فیکثر نہیں ہے حضرت، فیکثرو ادھر لکھا ہمارے پاس۔ جی فیکثر مطلب نماز میں پھر کیا زیادہ لفظ ہے؟ وہم ہوتا ہے، فیکثر، فیکثر شا کے ساتھ ہے، نہیں یکسر نہیں ہے، حضرت یہ حاشیہ میں بھی لکھا ہے قولہ فیکثر بالمثلثہ معلوما او مجہورا، یہ 12 نمبر حاشیہ اس پہ لگا ہوا ہے نا میرے کتاب میں، وہاں بھی فیکثرو۔ ہاں میری تو یہاں تو 3 نقطے ہی ہے، فیکثر یہ 6واں ہے نا؟ فیکثر، حضرت حاشیہ اس پہ لگا ہوا ہے 12 نمبر، جی 12 نمبر، جی فیکثر ذالک علیہ، اہم فی صلاتی فیکثر نہیں ذالک سب کے علیہ، نسخوں میں یہی یکسر ہے، جی حضرت، جی حضرت نہیں فیکثر، کسی ساتھی کے نسخے میں کچھ اور تو نہیں ہے؟ نہیں حضرت فیکثر ہی ہے۔ میرے پاس کتاب میں یکبرو لکھا ہوا ہے، با نہیں ہے حضرت، وہ یکثر ہی ہے۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، تو یہ مجھ پر بڑا محسوس ہوتا ہے، مجھ پر مطلب یہ کہ میں اس سے مجھ پر یہ گراں گزرتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز مجھ پر بھاری پڑتی ہے، بڑی محسوس ہوتی ہے، یعنی مجھے یہ مشکل لگتی ہے، اس کا ترجمہ تو پھر یہ ہوگا یکبرو کا۔ یکسر کا یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ ایسا، ہاں یہ مراد ہوتا ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ صرف اس لفظ سے صرف یہ نہیں کہ یہاں
میرے پاس ایسا لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ ایک ترجمہ بھی بن رہا ہے نا اس وجہ سے. ہاں 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 ہو سکتا ہے ہماری طباعت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی. چلیں دیکھتے ہیں اس پر غور کریں گے بعد میں. حضرت حاشیہ میں تفصیل لکھی ہے نا، آخر میں اس میں لکھا ہوا ہے یعظم ذالک ذالک الوہم، تو آپ کی وہی یکبر والی معنی یعظم، یعنی مطلب بھاری پڑتا ہے. وقال لهم فی صلاتی، تو اپنی نماز میں رہے، اور اگر نہ جائے وہم نہ جائے فإن لم يذهب ذلك عنك حتى تنصرف أنت تقول ما أتممت صلاتي، تو اس میں تو اپنی نماز جاری رکھ تاکہ ایسا نہ ہو کہ تو کہے گا کہ میری نماز پوری نہ ہوئی. یہ حضرت. اچھا اب بھائی دیکھیں، چلو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ یہ یکسر ہے یکبر ہے، لیکن دونوں اعتبار سے ترجمہ ٹھیک بنتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیں گے، کبھی گزرے گی انشاءاللہ نظر سے. تو اگر یکبر ہونا پھر ترجمہ ہوگا کہ یہ چیز مجھ پر بڑی محسوس ہوتی ہے، بھاری محسوس ہوتی ہے، گرا محسوس ہوتی ہے. اور یکسر کا معنی ہوگا زیادہ ہوتا رہتا ہے. چلیں، تو نماز چونکہ سب سے اہم عبادت ہے، اور شیطان جو سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر تو گھسنے کی لازمی کوشش کرتا ہے نا کہ اس کو خراب کروں. جس عبادت کے ذریعے بندے کا تعلق اللہ کی ذات سے زیادہ جڑے، اللہ کے زیادہ قریب ہو انسان، اگر اس کو خراب کریں گے تو اللہ کے ساتھ تعلق بھی خراب ہوگا. جب اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہوگا تو یہ بندہ میرے قابو میں رہے گا، یہ نہیں کہیں جاتا. پھر بات سمجھ آ رہی بات؟ لیکن اس میں ایک اور غلطی بھی ہے، ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور ذہن نشین رکھنی چاہیے. بعض مرتبہ ہم صحیح چیز کو بھی شیطانی وسوسہ خیال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہوتا یہ ہے، یہ آپ چونکہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ واقعی ہم نے کوئی رکن چھوڑ دیا، کوئی کوتاہی کر دی، کوئی یعنی اس میں قرات کے اندر پڑھنے میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی کم رہ گئی، کوئی چیز، کوئی رکن ٹھیک سے ادا نہیں ہوا. نہیں یہ تو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. شیطان کے نا دو طرح کے جال ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے شیطانی جال اور ایک ہوتا ہے نورانی جال. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی 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 نظر آ رہی ہے. ہاں، شیطانی جال جو ہوتا ہے نا اس کو تو بندہ سمجھ جاتا ہے عام طور پہ کہ بھئی دیکھو، ہاں نفس کے دباؤ میں آ کے انسان اس کام کو کر لے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن ورنہ عام طور پہ انسان سمجھ جاتا ہے اس چال کو کہ بھئی یہ تو شیطان مجھے ورگلا رہا ہے، وہ کر رہا ہے. لیکن نورانی چال، مثال کے طور پہ میں کسی اور بات سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں. نورانی چال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی اچھائی کے اندر مبتلا کر دے گا. تو بڑا نمازی ہے، تو بڑے روزے رکھتا ہے، تو بڑی عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو بڑی تسبیحات کرتا ہے. تو اسی طرح یہ بعض مرتبہ شیطان اس اعتبار سے مبتلا کرتا ہے کہ یہ ایک بتا دیا وسوسہ، اب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی اور ہماری نماز میں کمی ہوتی بھی ہے تو ہم اس کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو شیطانی وسوسہ ہوگا، اس کو چھوڑو، ایسا کچھ بھی نہیں. تو اس کا بھی خیال ہونا، اس کی طرف بھی توجہ ہونا انتہائی ضروری ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ وہم ڈالتا ہے، ایک رکعت ہوگی، 2 ہو گئی، چھوٹ گئی، پتہ نہیں میں نے ایک سجدہ کیا یا 2 سجدے کیے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، ایک رکعت ایک آیت پڑھی ہے، 2 آیتیں پڑھی ہے، یعنی قرات مکمل ہوئی بھی نہیں ہوئی. تو یہ سارے طریقوں سے اور بھی بہت سارے طریقوں سے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے بندے کے دل کے اندر. اور جب وہ شک کے اندر بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کی توجہ 100% نماز سے ہٹ کر اس بات کی طرف چلی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے نہ تو نیت توڑنی چاہیے بلکہ کیا کرنی چاہیے، پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور بھی طریقہ ہے، اور بھی حدیث مبارکہ میں وساوس سے بچنے کے بے شمار طریقے بتائے گئے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اعوذ باللہ پڑھنی اور تھوکنا. اسی طرح وضو کے بعد ازار پر چھینٹے مارنے کا حکم ہے، وہ بھی وساوس سے بچانے کے لیے ہے. اور بے شمار عمل ہے جن کے اندر وساوس آتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر ان کے وساوس اور چھٹکارے کے طریقے بتائے. ایک طریقہ میں بھی عرض کرتا ہوں
یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، اور بعض کتب کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی شیطان وسوسہ ڈالے نا کہ یہ ہو گیا ہے، قطرہ نکل گیا ہے، یا نماز میں تو نے غلطی کر دی، ٹھیک ہے میں نے غلطی کر دی، کوئی بات نہیں میں دوبارہ پڑھ لوں گا نماز، یا جیسے کہتے ہیں مقابلہ کرنا کسی سے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کر دی، حالانکہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، وہ آپ کو شک میں مبتلا نہیں ہوئی، غلطی وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا، اگر آپ کو 100% یقین نہ ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور قطرہ نکل گیا نہیں نکلا قطرہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک دو نمازیں آپ کی ضائع ہوں گی، ان کو آپ بعد میں احتیاطاً دوہرا بھی لیں گے، ایک دو اعمال آپ کے ضائع ہوں گے، لیکن آپ یقین کے ساتھ دیکھ لیجیے گا، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شیطان سے ان وساوس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، حفاظت ہوگی، کیونکہ جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو شیطان مایوس ہو جاتا ہے، جب مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت دوبارہ فرمائیں، سمجھ نہیں آئی صحیح طرح۔ مثال کے طور پہ وسوسہ آیا کہ نہیں مجھے قطرہ آ گیا پیشاب کا، آپ کے نہیں آیا، اگر آپ کو بیماری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں یقینی چیز ہے تو پھر تو ہم اس پر کریں گے، لیکن لگ رہا ہے کہ شیطانی وسوسہ ہی ہے تو کہ نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ہے بھی تو آپ اس کو نہ مانیں اور اس عمل کو مکمل کریں، نماز کے اندر وہ مبتلا کر رہے نہیں، دو ہوئی ایک چھوٹ گیا نہیں چھوٹا پورا ہوا، اس طرح جیسے کہتے ہیں نا ضد کے ذریعے یعنی ان اعمال کو پورا کرنا اور درست ماننا، تو آپ چند دن یہ کریں گے، شاید چند مرتبہ کریں گے اور آپ کی ان وساوس سے جان چھوڑ جائے گی۔ یہ میرا تو الحمدللہ تجربہ شدہ ہے، میں نے تو خود اس کو آزمایا اور بے شمار طلباء کو، ساتھیوں کو اپنے کو یہ بتاتے تھے، اور یہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، غالباً کسی شرح کے اندر بھی میں نے یہ پڑھا تھا یہ طریقہ، ٹھیک ہے، میری نظر سے گزرا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ حضرت ایسا بھی ہوتا ہے کئیوں کا نا، خصوصاً جی، وہم ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو وہم بھی بن اس جاتا ہے، وہم کو یقین کے ذریعے زائل کریں آپ، تو بار بار اس کو وضو کر کے، مطلب کہ کئی بار ہوتا ہے ایسے، کئیوں کو تو تو وہی بیماری بات بھی کر ہو رہا ہوں جاتی ہے نا۔ نا، بیماری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو شک کی بیماری ہے نا، اس شک کی بیماری کو دور کرنا ہے آپ نے، میں اس شک کی بیماری کی بات نہیں کر رہا، میں اس بیماری کی بات کر رہا ہوں جس بیماری پہ آپ کو مثال کے طور پہ میں نے بتایا پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، جی جی جی، تو اس یقین کے ذریعے شک کو آپ نے دور کرنا ہے، جب یہ شک دور ہوگا پھر آپ کے دل میں آئے کہ واقعتاً وہ وہاں کوئی کمی رہ گئی تھی، تو پھر آپ اس عبادت کو، اس چیز کو دوبارہ دہرا لیں، اس کو کر لیں، لیکن اس عمل سے یقیناً وساوس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ میں اپنی تجربے والی بات بتا رہا ہوں، اور یہ میں نے پڑھی ہے، خود پڑھی ہے یہ بات، اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ملے گی ضرور انشاءاللہ، میری نظر سے گزری ہے تو میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن یہ بڑا بہترین طریقہ ہے۔ جی آگے چلیں، اچھا جی، تقدیر کے بارے میں چلیں کافی ہے، بس اب تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، آگے عید آ رہی ہے تو آپ لوگوں کو مصروفیات ہے سارا دن کی، تو وقت نہیں ملتا ہوگا تکرار وغیرہ کے لیے، تھوڑا تھوڑا سا پڑھتے ہیں انشاءاللہ، عید کے بعد تھوڑا سا ہماری وہ تو ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ پہ آ جائے گی، کون سی آ جائے گی کتاب؟ سراجی آ جائے گی، تو پھر اس کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، چلیں جی، جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، دعاؤں کی درخواست ہے سب احباب سے